السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں استغفار کیا جائے تو استغفار ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، اور گناہ ایسے مٹیں گے کہ جیسے کبھی کیے ہی نہیں، گناہ تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل پاک اور صاف انسان کو کر دیتا ہے۔ اور استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ استغفار سے رزق میں برکت ہوتی ہے، استغفار سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، استغفار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو استغفار کو ہمیں کس وقت کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن پاک اور بعض بزرگوں کے اقوال بھی ہیں۔ تو یہاں میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے جا رہا ہوں استغفار سے متعلق۔ استغفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ صبح کے وقت میں استغفار کیا جائے، صبح کے وقت میں کثرت سے استغفار کرو۔ تو علماء مفسرین نے اس آیت کے بارے میں بتایا ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کا یا تہجد کا وقت، اس وقت میں استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی اس وقت میں کثرت کرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں، یعنی صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے تو استغفار قبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو استغفار اس وقت میں کرنا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اگر کوئی شخص 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ نماز کی کمی کو پورا کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے 70 مرتبہ استغفار پڑھا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ فجر کی نماز سے پہلے 70 مرتبہ پڑھ کر پھر فجر کی نماز پڑھی جائے۔ تو فجر کی نماز سے پہلے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے گناہ مٹ چکے ہوں گے، آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ڈال چکا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز بھی آپ کی قبول ہوگی، فجر کی نماز میں سکون ملے گا، خشوع و خضوع ہوگا۔ اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ مکمل پڑھ لیں، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ تو اس سے آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، اور نماز کی کمی کو بھی اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو نماز کے بعد جو 3 مرتبہ استغفار پڑھا جاتا ہے، اس سے نماز کی کمی کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں، نماز قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں استغفار کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ استغفار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، لیکن اس سے اور بھی بہت ساری برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے، کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی غبار آ جاتا ہے، بوجھ آ جاتا ہے، بھاری پن ہو جاتا ہے، تو میں جب استغفار کرتا ہوں تو میرا غبار، میرا بوجھ ہٹ جاتا ہے اور دل سکون میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دل کے غبار، دل کی بے چینی، دل کا بوجھ، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے بھی استغفار ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بوجھ کو، غبار کو ہٹانے کے لیے 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو گناہ گار ہیں، امتی تو خطا کار ہے، تو ہمیں تو کثرت سے روزانہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو استغفار سے رزق بڑھتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں، دل کی بے چینی کو ختم فرماتے ہیں، استغفار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
روزانہ استغفار فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کثرت سے فجر سے پہلے استغفار کرو، یعنی فجر سے پہلے کثرت سے استغفار کرو۔ فجر سے پہلے جب استغفار کرو گے اس پر فرشتے گواہ بن جائیں گے، عبادت قبول ہوگی، دل میں نور پیدا ہوگا، گناہ معاف ہوں گے۔ تو فجر سے پہلے کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح رات کو جب آپ سونے لگیں، انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، دن میں پتہ نہیں کون کون سے گناہ انسان نے کیے ہیں، جانے انجانے میں نہ جانے کتنے گناہ انسان سے ہو گئے، تو رات کو سوتے وقت استغفار 70 مرتبہ کم از کم کیا جائے۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ کل گناہ نہیں ہوگے، کل میں گناہوں سے بچوں گا، اب کل آئندہ آنے والی صبح میں مجھ سے گناہ نہیں ہوں گے۔ اس عزم کے ساتھ آپ رات کو استغفار کر کے سو جائیں، تو انشاءاللہ اس استغفار سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ رات میں موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاک اٹھائیں گے، آپ کے گناہ مٹ چکے ہوں گے اور نیکیاں آپ کے نام اعمال میں آ چکی ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کی جو ہے تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو استغفار بہت زیادہ فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، بہت زیادہ برکات رکھتا ہے۔ تو استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے، استغفار کو اپنے پر لازم کر لو۔ استغفار کو اپنے پر لازم کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دو انعام عطا فرمائے گا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غم، تمہاری پریشانیاں دور فرمائے گا، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، یعنی ایسی جگہ سے انسان کو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ گیا، کون لے آیا، کیسے مل گیا۔ تو یہ دو انعام استغفار کی برکت سے انسان کو ملتے ہیں۔ تو استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں، صبح شام استغفار پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، خاص طور پر تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت استغفار کی کثرت کریں، کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا تہجد میں آپ نہیں اٹھے تو فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد آپ پھر استغفار پڑھ لیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، پھر فجر کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار ہو۔ تو اسی طرح رات کو سونے سے پہلے 70 مرتبہ کم از کم استغفار ہو، اور گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر کے استغفار کریں، تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدلے گی، آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، آپ کو برکات حاصل ہوں گی، رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی، دل کا غبار، بے چینی، بوجھ انشاءاللہ کم ہوگا، دل میں نور پیدا ہوگا، عبادت قبول ہوگی۔ تو یہ تمام برکات استغفار سے حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہماری تقدیر بدل جائے، رزق کے دروازے کھلیں، تو آپ کمنٹس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔